دو دلوں کی داستان قسط نمبر 47۔ مروہ پلیز رونا بند کرو بچے، طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور بگڑ جائے گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی ابھی تک رو رہی تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میری طبیعت ٹھیک رہے یا خراب؟ وہ اس کے سینے سے لگی اس کو اسی کی شکایت کر رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑے گا تو اور کسے پڑے گا؟ میں مانتا ہوں کہ میں زیادہ غصہ ہو گیا تھا، لیکن یہ بات تمہیں بھی سمجھ جانی چاہیے کہ مجھے تمہارے لبوں سے کسی اور کا نام سن کر آگ لگ جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ جا کر اس انسان کو جان سے مار دوں جو تمہاری توجہ مجھ سے ہٹاتا ہے۔ وہ بولا تو اب مروہ نے اسے گھورا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ میرے گھر والوں سے بھی ایسا ہی سلوک کریں گے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے میرے گھر والے بھی بہت پیارے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، لیکن ان سے بھی ایک لمٹ تک تم پیار کر سکتی ہو، جبکہ تمہارا زیادہ فوکس صرف میری ذات ہونی چاہیے جیسے میرے لیے تم ہو۔ وہ زور سے اس کا سر چومتے اسے سینے میں چھپا گیا جیسے وہ اب اس کی کوئی اور بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ صفا، میری بات کیوں نہیں مان لیتی تم؟ کتنی بار کہہ چکا ہوں، اب مان جاؤ یار۔ میں چاہتا ہوں تم آگے بڑھو، کچھ بنو، لیکن تم نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہے جیسے۔ ماہر کے لاکھ کہنے پر بھی صفا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ ماہر مجھ سے نہیں پڑھا جاتا نا پلیز۔ وہ وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب ماہر اس کا ایڈمیشن فارم لے کر آیا تھا تاکہ وہ صفا سے فیل کروا کر سائن لے سکے، لیکن وہ ایسے کام میں مصروف تھی جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ بلاخیر ترس کھاتے وہ بول پڑی، صفا، لڑکیوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن تم اور زارا دونوں ہی پڑھائی سے دور بھاگتی ہو۔ صرف مروہ نے ہی آگے ایڈمیشن لیا ہے اور محمل بھی تو ڈاکٹر بن رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا نام بھی لیا جائے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بولا تو صفا نے روحان سی شکل بنا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے صبح صبح نہیں اٹھا جاتا نا، مجھے قسم سے موت پڑتی تھی جب صبح ماما اٹھانے آتی تھی۔ اب تو شادی ہو گئی ہے میری، اب کیوں پڑھنا؟ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے بولی تو ماہر نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے سر اسباب میں ہلایا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، بس تمہاری بھلا ہی چاہتا تھا، لیکن خیر تمہاری زندگی ہے، جو مرضی کرو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایڈمیشن فارم ڈسٹ بین میں پھینکتے وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ پیچھے سے اس کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی۔ 2 دن سے وہ بس اس کی بات کا جواب ہوں ہاں میں دے دیا کرتا تھا، یا پھر کوئی ضروری بات ہوتی تو کر لیتا، ورنہ زیادہ تر ٹائم آفس میں ہی گزارتا تھا۔ یہ بات صفا کے ساتھ ساتھ سب نے ہی نوٹ کی تھی۔ رات کھانے کے میز پر بھی سب لوگ چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے جبکہ ماہر اور صفا کے ہوتے ایسی خاموشی کبھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مابے نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جو 2 دن سے ایک دوسرے سے کھینچے سے تھے، جبکہ صفا کا اداس چہرہ دیکھ کر مابیر کو ماہر پر غصہ آیا تھا لیکن ضبط کر گیا۔ ماہر، بچے سب ٹھیک ہے؟ آخر کار مابیر نے چپ توڑی اور گلا گنگاتے ماہر کو مخاطب کیا۔ جی بھائی، سب ٹھیک ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر سب ٹھیک ہے تو میری بیٹی 2 دن سے اتنی خاموش کیوں ہے؟ وہ صفا کو دیکھتے بولا تو ماہر نے بھی اسے دیکھا جو 2 دن میں ہی مر جا گئی تھی۔ ماہر کو اسے یوں اداس دیکھ کر بہت برا لگا تھا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو شاید ایسا فیل ہوا ہے، وہ لہجے کو نارمل کرتے بولا جبکہ صفا کا چہرہ اور جھک گیا تھا۔ وہ بم شکل آنسو کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ بھی ایسے ویسے فیل نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں یہ تم دونوں میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن تمہاری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس گھر کی بہو اور میری بیٹی بھی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ تو بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ ذرا سخت لہجے میں ماہر سے بولا۔ بھائی، میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صفا کی اپنی لائف ہے، وہ خوش رہے یا اداس، وہ بات کرے یا نہ کرے، ہم زور زبردستی تو نہیں کر سکتے نا اسے کچھ بھی کرنے کے لیے۔ ویسے بھی میری 9 بجے میٹنگ ہے تو میں چلتا ہوں اور شاید شام کو بھی لیٹ ہو جاؤں، اللہ حافظ۔ وہ نیک بند سے چہرہ صاف کرتے ایک نظر صفا کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا جبکہ صفا کے آنسو اب اپنی حد پلنگ چکے تھے۔
شادی کے بعد روزانہ جب بھی ماہر آفس جاتا وہ صفا کو حق کر کے اسے گڈ بائی کس ضرور کرتا تھا، لیکن پچھلے 2-3 دن سے وہ بات بھی ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ صفا میرا بیٹا ایسے نہیں روتے، میں بات کروں گا اس گدھے سے، بلکہ کان سے کھینچ کر اسے تمہارے پاس لاؤں گا، لیکن رونا نہیں ہے میرے بیٹے نے۔ ماہر کے جانے کے بعد وہ ہچکیوں سے رو دی تو مابیر نے فوراً اٹھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ محمل بھی اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ بھابھی ماہر بھائی تھوڑا غصہ تھے، لیکن وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے غصہ بس تھوڑے ٹائم کے لیے ہی ہوتا ہے، دیکھیے گا وہ واپس آئیں گے نا تو بالکل پہلے جیسے ہوں گے، ہے نا مابیر بھائی؟ محمل صفا کو تسلی دیتے آخر میں مابیر سے بولی۔ بالکل ٹھیک کہا گڑیا نے، واپس آئے گا نا تو بندے دا پتر بن جائے گا وہ، مابیر نے کہا تو صفا ان کی اتنی محبت پر مسکرا دی۔ اسے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر سے دور ہے۔ محمل، مابیر، ایاز صاحب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ ماہر تو اسے پلکوں پر بٹھاتا تھا، لیکن آج کل وہ تھوڑا ناراض تھا، لیکن اسے یقین تھا وہ بہت جلد اسے منا لے گی۔ گڈ، ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، اب رونا بالکل نہیں ہے، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ مجھے بھی آفس جانا ہے، لیکن ڈونٹ ویری، میں اسے جلد ہی گھر واپس لے آؤں گا۔ وہ دونوں بیٹیوں کا سر چومتے چلا گیا۔ مابیر آفس پہنچا تو پتہ چلا کہ ماہر میٹنگ میں ہے۔ وہ سیکرٹری کو اپنے آنے کا بتا کر اپنے آفس چلا گیا۔ ماہر کی میٹنگ اینڈ ہوتے ہی سیکرٹری نے اسے مابیر کے آنے کا بتایا تھا، اور یہ بھی کہ میٹنگ سے فری ہو کر سیدھا میرے آفس آئے۔ وہ فائل سیکرٹری کو دیتا مابیر کے آفس میں داخل ہوا۔ آؤ آؤ ماہر بیٹھو۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جب ماہر اندر آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فری ہوتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ماہر، آج صبح جو ہوا ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں جانتا کہ تم دونوں کے بیچ کیا ہوا، کیا انبن ہوئی جو تم دونوں ایسے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم دونوں کے جو بھی پرابلم ہو وہ کمرے میں ہی سالو ہو جانی چاہیے، کر کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کیا بات ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ اسے سمجھاتے بولا تو ماہر نے بھی سر ہاں میں ہلایا۔ بھائی، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ آگے پڑھے، وہ ایک اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہے ہمیشہ سے۔ زارا اور مروہ بھی بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے میرے، لیکن میری خواہش صرف مروہ نے ہی پوری کی ہے۔ وہ آگے پڑھ رہی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، جبکہ زارا اور صفا نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں زارا کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا اس پر ایسا کوئی حق نہیں ہے، لیکن صفا کو تو کہہ سکتا ہوں نا، وہ بیوی ہے میری، میں اس کا بھلا ہی چاہوں گا، لیکن وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی، بس اسی وجہ سے ہمارے بیچ تھوڑی ڈسٹربنس ہو گئی ہے، ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ساری بات بھائی کو بتائی۔ دیکھو ماہر، صفا بھلے ہی تمہاری بیوی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ اپنی خواہشات ہوگی، اس کی بھی اپنی مرضی ہوگی۔ جب وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتی تو ہم زبردستی اس سے وہ کام نہیں کروا سکتے، اور ویسے بھی عقل و شعور کے لیے تو 10 جماعتیں بھی کافی ہوتی ہیں، اور ہمیں کس چیز کی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اسے کمی محسوس ہونے دیں گے۔ تو فضول کی ناراضگی چھوڑو اور شام کو جلدی واپس جانا۔ میں اپنی بہو سے وعدہ کر آیا ہوں کہ شام کو تم جلدی واپس جاؤ گے، اس سے ویسے ہی بات کرنا جیسے پہلے کرتے تھے، اسے ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ماہر، مت بھولنا کہ ہماری بھی ایک بہن ہے۔ ڈونٹ ویری بھائی، آپ کی بہو کو میں منا لوں گا اور جلد گھر چلا جاؤں گا۔ اور رہی گڑیا کی بات، تو کوئی اسے ڈانٹ کر تو دکھائے، اسے دنیا سے نہ اٹھا دیا تو میرا نام بھی ماہر خان نہیں۔ ماہر نے کہا تو مابیر نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اسے سینے سے لگایا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے ماہر، تم صفا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دو گے۔ وہ اس کا سر چومتے بولا، انشاءاللہ بھائی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اچانک ہی اقصیٰ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ راجپوت حویلی سے بھی فاطمہ اور فرحہ بیگم آ گئے تھے، ساتھ میں من اور مصدیق بھی تھے۔ آنا تو سب چاہتے تھے، لیکن دادوں کے ڈانٹنے پر منہ بنا کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ بقول دادی کے وہاں کسی کا ولیمہ نہیں ہو رہا تھا، جو سب منہ اٹھا کر چل پڑتے۔ سعد 2 دن سے اسلام آباد گیا ہوا تھا کسی میٹنگ کے سلسلے میں، اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مصدیق نے اسے ابھی اطلاع
مستق نے اسے ابھی اطلاع دی تھی اور وہ فوراً وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میٹنگ بہت ضروری تھی اور اقصیٰ نے بھی زبردستی اس سے بھیجا تھا، یہ کہہ کر کہ ابھی ڈیلیوری میں 1 ہفتہ باقی ہے۔ لیکن آج صبح اچانک ہی درد اٹھنے کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے آئے تھے اور اب سب لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپریشن ہوگا۔ کیونکہ ویکنس بہت زیادہ تھی تو ڈاکٹرز نے سرجری کا مشورہ دیا تھا۔ سب بہت پریشان تھے، ایک تو اقصیٰ اور اس کے بچے کی پریشانی، دوسرا صادقہ جس کی فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو فرحہ، انشاءاللہ اقصیٰ اور بچہ دونوں ٹھیک ہوں گے۔ فاطمہ بیگم اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دیتے بولے، جو بہت پریشان لگ رہے تھے۔ باجی مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، ابھی تو ڈیلیوری میں ٹائم تھا اور ایسے میں وقت سے پہلے یہ سب ہونا، مجھے بہت برے خیال آ رہے ہیں۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھے۔ فرحہ بھابی، ڈاکٹرز کوئی خدا توڑی نہ ہے، وہ بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر ڈیٹ بتاتے ہیں۔ یہ سب تو اللہ کے کام ہے، جب وہ چاہے گا اس کا بندہ اس دنیا میں آئے گا۔ آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ صدیقہ بھابی پریشانی کم کرتے بولے تو وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو گئے۔ لیکن جب تک ڈاکٹر باہر نہ آتے تب تک سب کی جان سولی پر ہی لٹکی ہونی تھی۔ آخرکار تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی، جس کے ہاتھ میں گولو مولو سا ایک بچہ تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بچے کو فاطمہ بیگم کے حوالے کرتے بولے تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی سب میں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے؟ صدیقہ بیگم پوتے کو گود میں اٹھائے اقصیٰ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، نشے کے زیر اثر ہے۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، تب آپ ان سے مل لیجئے گا۔ ڈاکٹر انہیں ایک بار پھر مبارک دیتے چلی گئی۔ اقصیٰ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اب تو ساری ینگ پارٹی کو روکنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے یہ خبر سنتے ہی سب لڑکے ہاسپٹل میں جمع تھے۔ وہ ہاسپٹل کم شادی حال زیادہ لگ رہا تھا۔ اتنا شور شرابہ، اتنا ہلا گلا کہ ہاسپٹل کے انتظامیہ نے لاکھ بار جا کر انہیں منع کیا تھا، لیکن وہ راجپوت ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ آج تو صدام صاحب بھی سب کے ساتھ بچے بنے ہوئے تھے۔ بیبی کو بھی گما کر رکھ دیا تھا سب نے، کبھی ایک کے پاس تو کبھی دوسرے کے پاس، جبکہ فاطمہ بیگم سر پکڑ چکی تھی، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ داجان اپنے پوتے پوتیوں کا خوب ساتھ دے رہے تھے۔ ینگ جنریشن میں یہ سب سے پہلا بیبی تھا، اس لیے سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہوا تھا۔ آخرکار دادی نے سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر زبردستی باہر بھیجا تھا۔ پھر بھی وہ لوگ جانے کے بجائے ہاسپٹل کے باہر بنے پارک میں چلے گئے تھے، کیونکہ سب کا ارادہ ابھی ساتھ سے ملنے کا اور اسے مبارکباد دینے کا تھا۔ صفا محمل سب لوگ آئے ہوئے تھے، بس مابیر اور ماہر آفس کے سلسلے میں آؤٹ آف ٹاؤن تھے۔ ماہر اس دن چاہ کر بھی جلدی واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اچانک ہی آفس کا کام نکل آیا تھا اور دونوں کو لازمی جانا تھا، اس لیے وہ دونوں بھائی فی الحال غیر حاضر تھے۔ سنو نا، مجھے بھی ایک پیاری سی معصوم سی بالکل تمہارے جیسی بیٹی چاہیے، تو بتاؤ کب دے رہی ہو؟ مصدق نے آئزل کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی۔ جب اللہ پاک چاہیں گے تو ضرور آپ کی خواہش پوری کریں گے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ انشاءاللہ اللہ وہ دن جلدی لائے، وہ دعا کرتے بولا تو آئزل نے آمین کہا، جبکہ باقی سب لوگ بیبی کا نام سوچ رہے تھے۔ سات کو آتے آتے 4 گھنٹے لگ گئے تھے، تب تک سب لوگ گھروں کو جا چکے تھے۔ اب ہاسپٹل میں فرحہ، صدیقہ بیگم اور مصدق تھے۔ اقصیٰ کو 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوش آیا تھا، لیکن سات کو موجود نہ پا کر وہ اداس ہو گئی تھی، لیکن صدیقہ بیگم نے بتا دیا تھا اسے کہ وہ آ رہا ہے، لیکن فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جائے گا۔ دوسری طرف سات تیز رفتاری سے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اس کی بیوی اس کے بچے کو اس دنیا میں لائی تھی، کتنی تکلیف میں تھی وہ، اور وہ اس وقت
اس کے ساتھ اس کے پاس ہی موجود نہیں تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا اور کمرے کا پوچھ کر وہ تیزی سے کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ دروازہ کھولنے پر سب نے آنے والے کو دیکھا۔ صدیقہ بیگم نے اٹھ کر بیٹے کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو سینے سے لگایا تھا۔ فرحہ بیگم نے بھی اسے پیار کرتے مبارک دی اور دونوں کو اکیلا چھوڑتے باہر نکل گئے۔ اقصیٰ بیٹے کو اٹھائے نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا دونوں ماں بیٹے کو سینے سے لگا گیا۔ بیٹے کو ابھی تک اس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن دونوں کو سینے سے لگا کر جو سکون ملا تھا اس کا کوئی نام البدل نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، اور سوری بھی، کیونکہ جس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت تھی میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، وہ اس کا سر چومتے بولا۔ پھر اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو لبوں سے چھوتے محسوس کیا تھا۔ بیٹے سے تو ملے، وہ اس کے بوسوں سے بکلاتی اس کا دھیان بیٹے کی طرف دلاتے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سوئے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اسے اقصیٰ کی گود سے اٹھاتے سینے سے لگا لیا تھا۔ کتنا خوش کن احساس تھا کہ وہ باپ بن گیا تھا۔ دل میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ اس کے گالوں کو جب ساتھ نے چوما تو وہ مسکرا دیا جس سے اس کے ڈمپل واضح ہوئے تھے۔ واو یار اقصیٰ، اس کے تو میری طرح ڈمپل بھی ہیں، وہ خوش ہوتے بولا تو اقصیٰ ہنس دی کیونکہ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے اسے بتا رہا تھا۔ تم اب ٹھیک ہو، کہیں پین تو نہیں ہو رہا؟ وہ بیبی کو کٹ میں لیٹا کر اس کے پاس آیا تو اقصیٰ نے ایک طرف ہوتے اس کے لیے جگہ بنائی جہاں وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا، جبکہ فرحہ اور صدیقہ بیگم کو مستق نے ایک اور روم لے کر دیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں سعد، اور کہیں بھی پین نہیں ہو رہا اب؟ ہاں صبح ہوا تھا لیکن ڈاکٹر نے انجیکشن دے دیا تھا، وہ اس کے سینے پر سر رکھتے بولی۔ سعد نے بھی اسے سینے میں پینچ لیا تھا۔